الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، اور جب ان سے راستے میں ملو تو انہیں تنگ راستے کی جانب مجبور کرو۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اردو کا جو ترجمہ ہے، کیا یہی اس کا مفہوم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مدینے میں رہتے تھے، اور مدینہ میں یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جب راستے میں کسی یہودی کو دیکھا ہو یا کسی نصرانی کو دیکھا ہو تو اسے مجبور کر کے دیوار سے یا سڑک کے کنارے لگا دیا ہو اور اس کو تنگی میں ڈال دیا ہو اور اس کو تکلیف پہنچائی ہو۔ تو اس سے واضح ہے کہ حدیث کا وہ مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس کے مطابق عمل کیا ہے اور جو سمجھا ہے۔ اور اس حدیث میں دو ٹکڑا ہے، ایک ہے کہ ان سے سلام میں پہل نہ کرو۔ سلام میں پہل سے کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں گویا ان کی تعظیم ہے، اور ہمیں اہل ایمان کے سوا دوسروں کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے۔ تو پہلا جملہ یہ ہوا، اور دوسرا جملہ بھی اسی کے مطابق ہے کہ جب راستے میں ملو، اگر آپ اور وہ دونوں راستے میں جا رہے ہیں اور راستہ تنگ ہے تو ہم ان کے لیے راستہ خالی نہیں کریں گے، بلکہ ہم پوری کشادگی کے ساتھ جائیں گے۔ اگر تنگی پڑے تو ان پہ پڑے، ہم ان کی تعظیم میں راستہ خالی نہیں کریں گے کہ راستہ خالی کر دو، آؤ تم کشادے سے جاؤ اور میں تنگ سے گزروں۔ یہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اگر راستہ تنگ ہوا تو تنگی ان کے حصے میں جائے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جا رہی ہے، کئی لوگ ہیں، کئی افراد ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کے یہود و نصارہ کی ایک جماعت اور افراد جا رہے ہیں، اور سڑک میں دونوں جماعتیں ایک ساتھ نہیں نکل سکتی ہیں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں کو لائن لگا کے ایک ایک کر کے نکلیں اور وہ لوگ پوری جماعت کے ساتھ شان سے نکلیں۔ ایسا مسلمانوں کے لیے کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک ایک کر کے نکلنا ہو تو وہ ایسا کریں، ہم اپنی جماعت کے ساتھ اسی طرح نکلیں گے جس طرح ہماری جماعت ہے۔ تو چاہے جماعت کا معاملہ ہو، چاہے فرد کا معاملہ ہو، ہم ان کے لیے راستہ کشادہ نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کے سامنے پست نہیں ہوں گے، ان کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان یہ اللہ کے سامنے پست اور ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے یہاں مسلمان کی عزت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے عزت والا معاملہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، دوسروں کے سامنے وہ اپنے آپ کو پست اور ذلیل نہیں کرتا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو ڈھکیل کے تنگی میں ڈال دو، اس لیے کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی آیات اور احادیث ہیں جس میں کہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، اس کو اذیت پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا کوئی ایسا معنی نہیں لیا جائے گا جو کہ صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہو، سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہو۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔